الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، آپ لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں گرمی کے اس موسم کے اندر اور مصروفیت میں سے اپنا وقت نکال کر 15 دن آپ لوگ خالصتاً حضور کی ختم نبوت کے لیے یہاں آتے رہے، یہ بہت بڑی بات ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب وفات پا گئے تو مولانا حسین علی صاحب وہاں بھچنا والے ان کی قبر پر گئے اور مراقبہ کیا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیوبند تشریف لائے اور میرے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور دوسرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قبر میں آ کر کے پتہ چلا ہے کہ ختم نبوت کے کام کرنے پر اللہ کتنا کچھ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس واسطے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جس کام کے لیے آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں. انشاءاللہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا کہ آپ جو تھوڑے سے وقت کے لیے یہاں پر بیٹھا کرتے تھے
اس پر اللہ رب العزت آپ کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے. یہی ختم نبوت کا کام کرنا تھا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب سامنے آئیں گے تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے عطا اللہ شاہ بخاری تو نے اتنا ختم نبوت کا کام کیا ہے، میں تجھ سے اتنا خوش ہوں، جا آج جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، خود بھی جنت میں چلا جا اور اپنی جماعت کو بھی جنت میں لے جا. تو آپ اس عظیم مشن کے لیے آج یہاں پر اکٹھا ہیں اور 15 دن سے آپ لوگ یہاں پر اکٹھا ہوتے رہے. تو میں آپ کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہاں آنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تا دم آخر ہمیں اس عالمی مجلس کے ساتھ اور ختم نبوت کے عظیم مشن کے ساتھ وابستہ رکھے. آمین. 15 دن آپ لوگ ختم نبوت کے موضوع پر علماء کرام سے گفتگو سنتے رہے. آج میں انتہائی مختصر وقت میں، کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ ہی روزہ اجازت دیتا ہے. یہ تو درس ہے، کورس ہے، اس میں ہم نے کچھ پڑھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سکھانا ہے. تو مختصر وقت میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ توجہ کر کے بیٹھیں گے 2-3 باتیں آپ کو سمجھانی ہے، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. اللہ رب العزت نے بڑا انتہائی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ختم نبوت کا معنی کیا ہے. آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سرے سے پتہ ہی نہیں ختم نبوت کا معنی کیا ہے، ختم نبوت کہتے کس کو ہے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. پہلے ختم نبوت کا معنی سمجھ لیں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع فرمایا، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ ختم فرما دیا. آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. یہ ختم نبوت کا معنی ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ بہت سے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، بہت سے نوجوان، بہت سے بزرگ، حتیٰ کہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علاقے میں بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بڑے حاجی نمازی ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، صف اول میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، روزوں کا زکوٰۃ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ بزرگوں ختم نبوت کا معنی پتہ ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم مولوی تھوڑے ہیں، کسی مولوی سے جا کر کے پوچھو ختم نبوت کا معنی کیا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم سے جا کر کے پوچھو ختم نبوت کا معنی کیا ہے. گویا وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی معلوم ہونا یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے، یہ صرف طلباء کی ذمہ داری ہے. عام مسلمان کو ختم نبوت کا معنی معلوم نہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب سنیے علامہ ابن نجیب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. اذا لم يعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء، کہ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، فلیس بمسلم،
ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ، اس لیے کہ اس بات کا معلوم ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر، یقینی طور پر ثابت ہو، اسے ضروریات دین کہا جاتا ہے. اور تمام کی تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کسی ایک ضروریات دین کا انکار کر دینا آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. کسی نے حضرت مفتی عبد القدوس شاہ صاحب ترمذی دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھا کہ علامہ ابن نجیم کی اس فرمان کے مطابق تو بہت سے آدمی کافر ہو جائیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ختم نبوت کا معنی پتہ نہیں. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس کو ختم نبوت کا معنی معلوم نہیں، وہ اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہتا ہے؟ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جس کو یہی معلوم نہیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ تو اس واسطے آج کے اس دورانیہ کے اندر یہ عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ جو ختم نبوت کا معنی ابھی بتایا گیا ہے ہم نے خود بھی یاد کرنا ہے، اپنے گھروں میں جا کر اپنی خواتین کو بھی یاد کروانا ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا ہے، اور اپنے دوست احباب، اپنے اعزاء اقارب رشتہ داروں کو بھی جا کر کے یاد کروانا ہے. صرف مختصر سی بات کہ بھائی ختم نبوت کا معنی کیا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے نبوت کا جو سلسلہ شروع فرمایا، میرے اور آپ کے نبی پر نبوت کا وہ سلسلہ ختم کر دیا. اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ ختم نبوت کا معنی ہے. بات ختم. اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے، وہ اللہ کا نبی تو بہت دور کی بات ایک شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا. بات ختم. اب ہم آتے ہیں قادیانیوں کی طرف. انہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. قادیانی اپنے آپ کو کافر تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ان کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ ان مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ مولویوں نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، یہ مولوی بازی نہیں آتے، ہر کسی کو کافر بنا رہے ہیں، ہر کسی کو کافر بنا رہے ہیں، کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. خواہ مخواہ قادیانی کو کافر کہتے ہیں. ارے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، ہماری طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. جب سب کچھ ہماری طرح ہی ہے تو پھر ہم مسلمان کیسے ہیں اور وہ کافر کیسے ہیں؟ یہ بہت سے ہمارے مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب سب کچھ ہماری طرح ہے تو خواہ مخواہ مولویوں نے کافر قرار دیا ہوا ہے، وہ ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے. تو ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنا اور بہت سے اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا، نیک کام کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اعمال ہے. اعمال کا درجہ دوسرا ہوتا ہے، عقائد کا درجہ پہلے ہوتا ہے. اعمال اسی کے قبول ہوں گے جس کے عقائد درست ہوں گے. جس کے عقائد ہی خراب ہوں وہ چاہے جتنا ہی اعمال کیوں نہ کرتا رہے، جتنے ہی نیک اعمال کرتے رہے، اس کے کوئی نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. میرے ساتھ بولے، مختصر وقت میں بات ختم کروں گا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اعمال کا فائدہ کب ہوگا؟ جب عقائد درست ہوں گے. کیا درست ہوں گے؟ عقائد. اگر کسی آدمی کے عقائد ہی غلط ہو جائیں تو وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا رہے اس کو وہ نیک اعمال فائدہ نہیں دیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے فتویٰ لیتا ہوں، مولوی فتویٰ دے تو اس پر تو اعتراض ہوتا ہے، آپ پر تو کوئی اعتراض نہیں نا. میں آپ سے فتویٰ لیتا ہوں، ایک ہندو ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے. اب اگر ایک ہندو آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے
کیا نماز پڑھنا اس کو فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. یہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں، میں نہیں دے رہا. اگر ایک مجوسی جو آ کر کے حج کرنا شروع کر دے، روزہ رکھنا شروع کر دے، اب اس مجوسی کا عقیدہ غلط ہے، کیا یہ نیک عمل اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا. تو معلوم کیا ہوا؟ آپ کے فتوے کے مطابق اعمال اسی کو فائدہ دیں گے جس کے عقائد درست ہوں گے. عقائد غلط ہوں گے تو اعمال فائدہ نہیں دیں گے. نمبر 1، کسی بھی آدمی کو جانچنے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، یہ تقریر نہیں کروں، میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، تقریر کا تو موقع ہی نہیں ہے نا، یہ تقریر کی بزم ہے، یہ تو کورس ہے سبق کا. تو آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اگر اس کا ایمان جانچنا ہو، اس کے ایمان کو پرکھنا ہو کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا کافر، تو مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ ایک آسان سا فارمولہ ہے کہ آپ اس کے عقائد دیکھیں گے. اگر تو اس کے عقائد وہ ہیں جو مسلمانوں کے عقائد ہیں، اگر تو اس کے عقائد وہ ہیں جو قرآن سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، جو احادیث سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے. اور اگر اس کے عقائد وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ موافقت نہیں کھاتے، قرآن کے خلاف ہیں، اگر اس کے عقائد حدیث کے خلاف ہیں، اب آپ مجھے بتائیے ایسے شخص کو چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا رہے، چاہے وہ کتنے ہی روزے رکھتا رہے، چاہے وہ کتنی ہی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، چاہے وہ پورے دن میں ایک قرآن مجید مکمل پڑھتا رہے، کیا آپ لوگ اس کو مسلمان شمار کریں گے؟ نہیں. نیک اعمال تو کر رہا ہے، پھر اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنے والی کیا چیز ہے؟ اس کے عقائد. بولیے کیا چیز ہے؟ عقائد. کہ نیک اعمال تو کر رہا ہے لیکن اس کے عقائد درست نہیں ہے. جب عقائد درست نہیں تو ہم لوگ اس کو مسلمان شمار کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے قادیانیوں کے چند عقائد رکھنا چاہتا ہوں ان کی کتابوں سے، کہ ہمارا ان پر کوئی الزام نہیں ہے کہ کل کوئی قادیانی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ فلاں مولوی صاحب تو بھائی ہم پر الزام لگا کے چلے گئے ہیں. ہم ان کے عقائد ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے اور حوالے کے ساتھ رکھیں گے. حوالے کی ذمہ داری ہماری ہوگی. کل کوئی آدمی یہ اٹھ کر کے کہہ دے کہ آپ نے حوالہ غلط دیا، جو سزا چور کی وہ ہماری، حوالے کی ذمہ داری ہماری ہوگی. لیکن فیصلہ میں نے آپ سے کروانا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے خواہ مخواہ رولا ڈالا ہوا ہے، یہ تو ہماری طرح ہی ہر چیز کرتے ہیں، میں آپ سے فیصلہ کرواؤں گا کہ جو ان کے عقائد ہیں، اور بڑے اہم فام عقائد بیان کروں گا. اب آپ بتائیں کہ کیا ان کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہیں؟ اگر تو مطابق ہے تب تو بات ٹھیک. اگر آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ ان کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق نہیں بلکہ جس کی یہ عقائد ہوں وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو پھر قادیانیوں کو جو آدمی مسلمان سمجھے ان عقائد سننے کے باوجود، کیا اس کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ ہاں جی. میں ان مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں اور قادیانیوں کو بھی کہتا ہوں کہ بنظر انصاف آپ لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور آپ کے یہ عقائد بھی ہیں. اگر یہ عقائد قرآن سے آپ ثابت کر دیں پھر تو بات ٹھیک، وگرنہ پھر آپ کو اپنے عقائد پر غور کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم توحید سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں کوئی انسان ان صفات میں شریک ہو سکتا نہیں. اللہ رب العزت کو نیند آتی نہیں، اللہ رب العزت کو اونگ آتی نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہے. اب ہم چلتے ہیں قادیانیوں کی طرف کہ قادیانیوں کے کیا عقیدہ ہے. کتاب کا نام ہے تذکرہ. کتاب کا نام کیا ہے؟
آپ لوگ یاد بھی کر لیں، یہ کیمرے یہ ویڈیو کے اندر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، جو ہمارا قرآن مجید ہے اسی طرح مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ میرے اوپر جو الہامات اور وحی نازل ہوتی رہی ان کو جو جمع کیا گیا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے؟ تذکرہ۔ کتاب کا نام ہے تذکرہ، جلد 2 صفحہ نمبر 79، صفحہ نمبر 79۔ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ قال اللہ لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ میں نماز پڑھوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں کیا پڑھوں گا؟ نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، میں جاگتا رہوں گا، میں سوتا رہوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ میں نماز بھی پڑھوں گا۔ اب ہم تو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں کیا پڑھوں گا؟ نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا۔ ہم تو روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اور ادھر بقول قادیانیوں کے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں روزہ رکھوں گا، میں جاگتا رہوں گا، میں سوتا رہوں گا۔ اب قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جاگتے بھی ہیں، اللہ سوتے بھی ہیں۔ اب قرآن مجید کی طرف چلیں، اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آپ سب کو آیت الکرسی یاد ہے کہ یاد نہیں ہے؟ یاد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ نیند اور چیز ہے، اونگ، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں۔ اب بتائیے یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے؟ اب جس کا یہ عقیدہ ہو کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یہ آپ کا فتویٰ ہے، آپ لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اب جو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہمارا عقیدہ قرآن کے مخالف بھی ہے۔ تو ان کا اس عقیدے کی مخالفت کس آیت سے ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سوتے بھی ہیں، اللہ جاگتے بھی ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ سوتے ہیں نہ ان کو۔ آگے چلیے، کتاب ہے تذکرہ، صفحہ نمبر ہے 38۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ بقول ان کے میں رسول کے ساتھ کھڑا ہو کر جواب دوں گا، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر ہے نہیں ہوتا، میں خطا کروں گا اور بھلائی کروں گا۔ اللہ کی طرف اس عقیدے کی نسبت کر رہے ہیں میں خطا کروں گا، میں بھلائی کروں گا، میں اپنے رسول کے ساتھ محیط ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کیا ان کا یہ عقیدہ قرآن کے موافق ہے؟ کیا اس عقیدے کو رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آگے چلیے، کتاب ہے حقیقت الوحی، ان کی کتابوں سے بات کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں ہم حوالے کے ذمہ دار ہیں۔ کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی، صفحہ نمبر ہے 255۔ اس پہ مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور میں نے قلم اٹھائی اور کاغذ کے اوپر کچھ باتیں لکھی، کچھ پیشن گوئی کی، اور پھر میں نے اللہ رب العزت کے سامنے وہ کاغذ کیا۔ اللہ رب العزت نے میری ان پیشن گوئیوں پر دستخط فرما دیے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے یہ لکھا کہ آئندہ یہ کچھ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے اس پر کیا فرما دیے؟ دستخط فرما دیے کہ جو تو نے لکھا ہے تو نے صحیح لکھا ہے، آگے جا کر ایسا کچھ ہی ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دستخط کرتے ہوئے سیاہی جو قلم تھی اس کو یوں کر کے جھاڑا، جیسے ہماری سیاہی رک جاتی تو ہم جھاڑتے ہیں نا، تو یوں کر کے جھاڑا، سیاہی رک گئی تھی، یوں کر کے جھاڑا تو سیاہی کے کچھ قطرے نکل کے میری قمیض اور ٹوپی پر آ کر کے گر گئے۔ اور جب میں بیدار ہوا نیند سے تو میرا ایک چیلا عبداللہ نامی آدمی میرے قدم دبا رہا تھا، اور میرے کرتے کے اوپر سیاہی کے وہ نشانات باقی تھے جو اس عبداللہ نامی آدمی نے بھی دیکھے ہیں۔ اب یہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے اور تمام کے تمام قادیانی اس عقیدے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے کیا یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے قرآن کے مخالف ہے؟ مخالف ہے۔ آگے چلیے، کتاب کا نام ہے حمامت البشرا، جلد ہے 1، صفحہ نمبر 49۔ قادیانی کہتا ہے مرزا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ خاطبنی اللہ بقولہ،
اللہ رب العزت نے اس قول کے ساتھ مجھ سے خطاب کیا. کون سا قول؟ اسمع یا ولدی، اے میرے بیٹے میری بات سن، اے میرے بیٹے. اب مجھے یہ بتائیے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کن الفاظ سے مجھ سے خطاب کیا؟ اسمع یا ولدی، اے میرے بیٹے بات سن. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی کوئی اولاد، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسمع یا ولدی. اب اس کا یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے مخالف ہے؟ قرآن کے مخالف ہے. آگے چلیے، کتاب کا نام ہے تذکرہ، صفحہ نمبر ہے 105. یہاں پر تو انتہا کر دی ہے. صفحہ نمبر کیا ہے؟ 105. مرزا کہتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا، مرزا کہتا ہے اس صفحے کے اوپر، ربنا عاجل، ہمارا رب عاجی ہے. ہمارا رب کیا ہے؟ اور آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ عاجی کا مطلب کیا ہے. عاجی کا مطلب ہے، آج تک کوئی قادیانی یہ نہیں بتا سکا کہ عاجی کا مطلب کیا ہے. جو مرزا قادیانی ہے وہ خود بھی نہیں بتا سکا عاجی کا مطلب کیا ہے. گویا اللہ نے اس کو ایک وحی بھیجی عاجی، اور اس کا مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں. اب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پر قرآن مجید اتارا، کیوں؟ تاکہ اس قرآن کے ذریعے ہماری رہنمائی کی جا سکے. جس خبیث کو پتہ ہی نہیں اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اس نے آگے رہنمائی کیا کرنی ہے؟ ربنا عاجل، ہمارا رب عاجی ہے. بھائی عاجی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پتہ نہیں عاجی کا کیا مطلب ہے، بس وہی آ گئی ہے. آگے چلیں، یہ تو تھے توحید کے بارے میں عقائد. آگے وحی کے بارے میں عقائد، قادیانیوں کے وحی کے بارے میں اور کتاب اللہ کے بارے میں کیا عقائد ہیں. یہ میں مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل کی تو اتنی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کتاب کا نام ہے تتمہ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر ہے 68. صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 68. کتاب کا نام کیا ہے؟ تتمہ حقیقت الوحی. اس میں کیا لکھتا ہے مرزا؟ میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اسی نے مجھے بھیجا ہے، اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک ہے. اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ اب اس نے مجھے نبی کہا ہے. اب قادیانی کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے نبی کہا ہے، یہ قرآن کی آیت کے مخالف ہے یا موافق ہے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی کہہ کر کے پکارا ہے. اچھا آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مجھے مسیح موعود کہہ کر کے پکارا ہے. اور اللہ رب العزت نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بتائی ہیں، آگے میں بات بھی کروں گا، کیا وہ ان میں سے ایک نشانی اس کے اندر پائی گئی ہے جو قرآن کے عقیدے کے مخالف ہے؟ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ نے میری نبوت کی تصدیق کے لیے 3 لاکھ نشان ظاہر کیے ہیں. کتنے نشان ظاہر کیے؟ 3 لاکھ. اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ اتنے نشان ہیں کہ اگر وہ ہزاروں نبیوں پر وہ نشانات تقسیم کر دیے جائیں تو ان کی نبوت بھی ظاہر ہو جائے. اب یہ بتائیے کیا یہ عقائد قرآن کے موافق ہے، قرآن کے مخالف ہیں؟ آگے چلیے، کتاب کا نام ہے چشمہ معرفت، صفحہ نمبر ہے 315. کیا کہتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں، اگر وہ 1000 نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی نبوت ثابت ہو جائے. لیکن پھر بھی انسانوں میں سے جو شیطان ہیں وہ میری نبوت کو نہیں مانتے. یعنی جو اس کی نبوت کو نہیں مانتے وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ شیطان ہیں. اور بہت سے مسلمان کیا کہتے ہیں کہ مولویوں نے خام خواہ کیا ڈالا ہوا ہے؟ رولا ڈالا ہوا ہے، وہ قادیانی تو ہماری طرح ہی ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میری نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اتنے نشانات ظاہر کیے ہیں کہ اگر وہ ہزاروں نبیوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بہت سے انسان ایسے ہیں جو میری نبوت کو نہیں مانتے. وہ کون ہیں؟ شیطان ہیں. آگے چلیے. اچھا یہاں پر ایک بات یاد آ گئی. مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قادیانی سے میری بات ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ ہمارا نبی سچا ہے. میں نے کہا کیسے سچا ہے؟ کوئی دلیل بھی تو دو.
اس نے کہا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے میری طرف منسوب کرے تو میں ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں اور ان کی شاہ رگ کو کاٹ دوں۔ اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ نبی جو بھی بات کرتا ہے یا کوئی آدمی بھی اگر وہ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا تو اللہ اس کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اللہ اس کو کیا کر دیں گے؟ ختم۔ جو آدمی بھی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اب وہ قادیانی کہنے لگا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کی دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ مجھے کس نے نبی بنا کر بھیجا؟ اللہ نے۔ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو اللہ اس کو کیا کر دیتے؟ ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے اس کو ختم ہے، وہ تو اتنے سال نبی بن کے پھرتا رہا۔ معلوم کیا ہوا کہ جو اس نے بات اللہ کی طرف منسوب کی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بات کیا ہے؟ سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ یہ اس نے دلیل دے دی۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب اس کی گرفت کی، فرمایا